بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صلوات بر محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. برادران ایمانی، ماہ مبارک رمضان جس میں آپ لوگ ہیں اللہ کے مہمان، اس کی 10ویں تاریخ ہے اور یہ برادران امامیہ آرگنائزیشن حیدرآباد ریجن کی طرف سے یہ اہتمام کیا ہوا آخری پروگرام ہے، اور اس مناسبت سے میں آپ حضرات کی بارگاہ میں اس آیت کے عنوان سے اپنے آرائز پیش کر رہا ہوں. پروردگار عالم بہت اچھی صفت جس میں مؤمن، یا ایھا الذین آمنوا، اے مومنو کتب علیکم الصیام، تم پر روزے لکھ دیے گئے ہیں، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں. کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح تم سے پہلی قومیں تھیں، ملتیں تھیں، ان پہ بھی روزے فرض کیے گئے تھے. مقصد یہ ہے کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی ہو جائیں. مقصد و ہدف ایک بہت بڑے مقصد پہ جو ہے متقی ہونا ہے، اس تک پہنچنے کے لیے یہ تمہیں زحمتیں دی جاتی ہیں. تو جو مومن ہوتے ہیں پھر وہ زحمتوں کو نہیں دیکھتے، اس لیے کہ آپ جس بھی دھندے میں لگیں گے، کوئی بھی دھندا دنیا کا بھی ہو کوئی، اب جس دھندے سے بھی لگیں گے تو وہ دھندا تو کرنا پڑے گا اور اس کی آپ زحمتیں تو اٹھائیں گے. اب ایک دکان کھولیں گے، لازمی صبح سے بیٹھیں گے آپ، جس طرح ٹائم ہے، گاہک آپ کے پاس آتے ہیں، آپ بیٹھیں گے. اب گھر سے ہٹیں گے، بیٹھیں گے، وہاں ہو سکتا ہے بھوک لگے، ہو سکتا ہے پیاس لگے، ہو سکتا ہے، تو آپ کو یہ زحمت تو اٹھانی پڑے گی. اسی طرح دنیا کی کوئی بھی نوکری یا کوئی بھی کام ہو، دھندا آپ لے لیں تو لازمی ہے آپ کو تو حضور تو لانا پڑے گا. اس میں حاضری تو ہوئی کہ اس میں تو زحمتیں تو اٹھانی پڑیں گی تاکہ آپ اس کام سے وفاداری بھی کر سکیں اور آپ نتائج جو لینا چاہتے ہیں وہ لے بھی سکیں. بس ہر کام میں جہاں بھی انسان انوالو ہوتا ہے، جس کام میں بھی لگے گا، اس کام میں وہ زحمتیں اٹھانی پڑے گی اور زحمتیں اٹھا کے نتیجے تک پہنچیں گے. آپ یہ کہہ دو کہ نہیں زحمتیں بھی نہیں اٹھائے اور نتیجے بھی مل جائیں، نہیں، اس قسم کی دنیا پروردگار عالم نے نہیں بنائی. پروردگار عالم نے، عرض کر رہا ہوں آپ کو، ایک بہت اچھا بنایا ہے، اور اتنا اچھا بنایا ہے کہ آپ کو اختیار دیا ہے، آپ خود بناؤ خود بگاڑو، یہ اتنا اختیار دیا ہے تم. یعنی اب یہ زحمتیں، دوسرے لفظوں میں یہ کہہ دوں، دینے والا فاعل کہلاتا ہے، لینے والا قابل کہلاتا ہے. فاعل دینے والا پروردگار عالم ہے، لینے والے آپ ہیں. کوئی مخلوق نہیں ہے، ایک مختار ہے، ایک آپ ہیں مختار مخلوق. یعنی پروردگار عالم نے آپ کو مختار بنا دیا ہے کہ یہ لو نہ لو تمہاری مرضی ہے. یا دوسرے لفظ میں جس طرح سے آپ کہہ دو کوئی ایڈمیشن تو اسکول میں لے لو،
वो दे दिया एडमिशन, लेकिन अब पढ़ो न पढ़ो तुम्हारी मर्जी है, पढ़ के कामयाब हो तुम्हारी मर्जी, न पढ़ के फेल हो तुम्हारी मर्जी। यानी इसी अंदाज से है एक, यानी यहाँ आकर आपको ज़हमतें करनी है और ज़हमतें उठा के आपको कामयाबियाँ लेनी हैं। ये दुनिया ऐसी बनी हुई है परवरदिगार आलम। आप ये कह दो कि नहीं कोई ज़हमत नहीं, नहीं ये आप ऐसा नहीं करते हो, ये क्या है कि सुबह को उठे, ये नहीं जी नहीं, ज़हमतें आपको उठानी है। ये क्या है दोपहर को ये करे, वो ये क्या है कि वो नहीं करो, वो क्या है कि उधर नहीं देखो, वो क्या है वो नहीं सुनो, वो क्या है ये नहीं करो, ये सब जिस तरह मैंने कल आपकी खिदमत में अर्ज़ किया था, तकवा बच बच के निकलना। ये बच बच के निकलने के लिए आपके लिए अर्ज़ कर रहा हूँ कि अल्लाह की तरफ से ये राह मुअय्यन शुदा हैं तुम्हारे लिए। सब कुछ परवरदिगार आलम ने तुमको पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताने के अलावा खुद आपके अंदर में ज़मीर फितरत ये आपके वजूद में दे दिया है, जो कि अच्छी बातों को बुरी बातों को परखता है। खुद आप अर्ज़ कर रहा हूँ भलाइयों की तरफ मुतवज्जे होते हैं, बुराइयों की तरफ होते हैं। इस तरह से अर्ज़ खुदा ने बहुत अच्छा बना दिया है आपको। और ये माह मुबारक रमज़ान है, ये दूसरे लफ्ज़ों में ये कह दूँ, एक तो होता है मौसम, मैंने शुरू में कहा था कि जो चीज़ भी जिस मौसम के मुताबिक होएगी उसकी बरकतें अच्छी होएंगी। अगर मौसम के मुताबिक नहीं होएगी तो उस चीज़ आप उसकी बरकतें आप नहीं ले सकेंगे। गंदम काश्त करने का ज़माना है, शुरू का ज़माना है, आप काश्त करेंगे अच्छा नतीजा लेंगे। चावल काश्त करने का ज़माना है, वो मौसम है, उसमें आप काश्त करेंगे अच्छा लेंगे आप। तो ये बरकत की माना यही है कि अच्छे नतीजे लेना। तो ये महीना एक तो अर्ज़ करो इबादतों का, दुआओं का, रियाजतों का, ये अल्लाह का महीना इस उन्वान से है। या दूसरे लफ्ज़ों में यह है कि परवरदिगार आलम ने एक ख़ास रियायत का महीना दिया है। आपको एक ख़ास रियायत का महीना देता है। कभी कभी होता है कोई ख़ास रियायतें होती है, परवरदिगार आलम ने एक ख़ास रियायत दी है आपको, तो ये महीना मेरा है, अब आ जाओ इसमें थोड़ा सा काम करोगे मैं नतीजा बढ़ा के दूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये परवरदिगार आलम ने आपके लिए ये महीना अर्ज़ कर रहा हूँ कि रखा है लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम एक इस दर्जे पे पहुँच जाओ। ये तकवा का दर्जा जब इंसान बहुत एक अर्ज़ कर रहा हूँ कि ये वादी एक बहुत मुश्किल है। भाई माना कि दुनिया में हम बहुत सी चीज़ों से है फंसे हुए, वो एक चीज़ तो नहीं है। आपके पास मुआशरा है, मुआशरती मसाइल है, लोगों से राब्ते रखने हैं आपको, लोग मोमिन हैं मोमिनों से राब्ते रखने हैं, वो मुसलमान नहीं है उनसे राब्ते रखने हैं, दुनिया में दूसरी चीज़ें हैं उनसे राब्ते रखने हैं। आपके लिए कौन सी चीज़ें नुकसानदेह हैं आपको मालूम नहीं, कौन सी चीज़ें आपको फ़ायदेमंद हैं आपको मालूम नहीं। हो सकता है कोई चीज़ आपको अच्छी लगे और आपके लिए बुरी हो सकता है आपके लिए अर्ज़ कर रहा हूँ कि बुरी हो आपको अच्छी लग रही, हो सकता है अच्छी हो और आपको बुरी लग रही हो। मोटी मिसाल दवाओं की है, दवाएं हैं कड़वी है, अच्छी नहीं लग रही लेकिन फ़ायदेमंद है। हो सकता है जहर बहुत मीठा हो आपके लिए बुरा हो, आप चाह रहे हो उसको मज़े से पी भी जाओ लेकिन आपके लिए बुरा है। तो थोड़ी थोड़ी बातों में इंसान के लिए बहुत सारी चीज़ें छुपी हुई होती है। इस तरह परवरदिगार आलम ने हमारे लिए जहाँ भी हमें वाजिब कहा है, जहाँ लफ्ज़ वाजिब इस्तेमाल हुआ है, यकीन जाने को उसमें आपकी सआदत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जहाँ कहा कि ये हराम है समझ लें कि ये आपके लिए जहर है। यानी परवरदिगार का अहकामात इस अंदाज से फिर कि वाजिब है आप इसको अंजाम दो, सुभान अल्लाह। हराम है इसको तर्क करो। ये क्यों वाजिब है क्यों हराम है, ये फ़लसफ़ा बहुत बड़ा है।
یہ فلسفہ بہت بڑا ہے، یعنی اس کے لیے بہت بڑا علم چاہیے. آپ اپنے حد سے زیادہ بولو گے، جیسے کہ بچہ کہتا ہے، بچہ آپ سے بولتا ہے کہ چاند اوپر کیوں ہے، اب آپ کیا بولو گے؟ کیا جواب دو گے آپ؟ نہ ہمارے پاس جواب نہیں ہے، بچے کو کیا بتائیں. ہاں مجھے یاد ہے کہ یہ جب اپولو چاند پہ گیا تھا تو اخبار میں امریکہ میں کوئی بچہ بھی تھا، ٹی وی پہ بیٹھا ہوا تھا، اپنے باپ سے پوچھ رہا تھا کہ یہ بابا یہ اپولو جو اوپر گیا ہے یہ کون لے گیا ہے؟ ہاں واہ کہا کہ یہ اپولو چاند پہ گیا ہے، اس میں وہ جو دو آدمی تھے، اس میں آرمسٹرانگ اور ایک ایلڈرن، کہا کہ اس میں یہ قدم رکھ رہے ہیں چاند پہ، یہ گئے ہیں، یہ اپولو اوپر گیا ہے. وہ ٹی وی پہ دیکھ رہا تھا، وہ مجھے میں بھی ہمارے زمانے میں ہی تھا، ہم نے بھی دیکھا تھا یہ منظر، ہم نے بھی دیکھا تھا وہ کس انداز سے ہوتا ہے. تو پھر یہ اخبار میں یہ قصہ امریکہ کا کوئی چھپا تھا، آ گیا نامہ نگار، وہ ہاتھ آ گیا تو چھپ گیا اخبار میں بھی. تو بچہ پوچھتا ہے کہ پھر اس اپولو کو کون چلا رہا ہے؟ یہ آرمسٹرانگ چلا رہا ہے یا ایلڈرن چلا رہا ہے؟ کہ یہ دونوں نہیں چلا رہے. پھر کون کو چلا رہا ہے؟ کہا کہ نیچے ایک جگہ ہے اور وہاں سے ایک کنٹرولنگ جگہ ہے جس کو کیپ کینیڈی میں ہے، وہاں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، دیکھ رہے ہیں اس کو اوپر نیچے، یہ سب آپریٹ وہاں سے ہو رہا ہے. تو وہ بچہ کہتا ہے میں نہیں مانتا، میں تو ان بچوں کو دیکھ رہا ہوں، ان دونوں کو دیکھ رہا ہوں، میں جو وہ کیپ کینیڈی میں ان کو نہیں دیکھتا، اس وجہ سے میں ان کو نہیں مانتا. ایک بچہ ہے وہ کہتا ہے میں ان کو نہیں دیکھ رہا، میں نہیں مانتا. تو ہمارے پاس بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ اللہ کو ہم نہیں دیکھتے، ہم نہیں مانتے، تو پتہ نہیں کہ ان کے عقل پہ پردے پڑے ہوئے ہیں. لیکن مومن اپنے پاک دل سے پروردگار عالم کو تک رسائی کرتا ہے اور اس کے ذریعے اس کو ہدایت بھی ملتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. صلوات پڑھے رب اللہم صلی علی محمد و آل محمد. چاہتا ہے کہ اس انسان کو ایک پکا کے اس قسم کا ذمہ دار بنا دے کہ اس کو کوئی پتے کی باتیں ہوں، پتے کی باتیں ہوں. میں اس دن آپ کی خدمت میں ایمان پہ بحث کی تھی اور بتایا تھا کہ ایمان فقط یقین کرنے کا نام نہیں ہے، کیونکہ اگر یقین کرنا اور عقیدہ رکھنے کی بات ہو تو دیوار پہ ہم یقین کر لیں کہ یہ دیوار ہے کہ میں کہتی ہوں اس کا مومن ہوں. میں گائے کو دیکھ کے اسے یقین کو کہ میں گائے کا مومن ہوں. میں گدھے کو دیکھ کے کہوں یہ گدھا ہے، گدھے کا مومن ہو جاؤں گا. مگر یہ مائک دیکھ کے کہوں یقین ہو جائے کہ یہ میں عرض کروں یہ مائک ہے تو میں اس مائک کا مومن ہو جاؤں گا. تو ایمان ایسے نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ کسی چیز پہ ہم عقیدہ رکھ لیں کہ بس وہ اس کو ایمان ہی کہا جائے، بلکہ ایمان اس ہستی پہ عقیدہ رکھنا جو اس دنیا کو ایجاد کرنے والا ہے. میرے ساتھ ہیں آپ؟ بسم اللہ بسم اللہ. جو اس دنیا کو ایجاد کر، اب ٹھہر جاؤ. اس ایجاد کے علاوہ اب یہ عمارت ہے نا، یہ عمارت کس نے بنائی؟ کسی انجینئر نے بنائی. اب کھڑی کیسے ہے دوسرا سوال ہے. بنانے والا تو بناتا ہے لیکن کھڑی کیسے ہے؟ ہو سکتا ہے اسے بنانے والا انجینئر مر کھپ گیا ہو لیکن عمارت کھڑی ہے. کہ اللہ کا ہمارا اس قسم کا واسطہ ہے کہ بنا دیا اس کے بعد اللہ کا ہمارا کوئی واسطہ ہی نہیں ہے؟ نہیں ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ نے ہم کو بنایا ہے، خلق کیا ہے، ایجاد کیا ہے. ایجاد کرنے کے بعد ہر آن وہ ہمیں باقی رکھے ہوئے ہے، یعنی ہماری بقا بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے. یہ اس قسم کی عمارت کی طرح نہیں ہے کہ اللہ نے ہم کو بنایا اور چھوڑ دیا
اور اس کے بعد ہم شیر ہیں. اب جس طرح عمارت ہے اس کو عمارت کو کسی انجینئر کی ضرورت نہیں, خود کھڑی ہے, بس اس کا کام تھا بنانا. ہم ایسے نہیں ہیں مخلوق, ہم مخلوق ایسی ہے کہ خدا نے ہم کو بنایا بھی ہے اور ہر آن عرض کر رہا ہوں آج کو کہ اس کے ہم محتاج ہیں کہ بقا کے لیے. بس یہ باقی رکھنا بھی اس کا کام ہے, یہ عمریں دینا بھی ان کا کام ہے. اس کا نام ہے. واہ واہ. یہ عرض کر رہا ہوں کہ اصل یعنی دوسرے لفظوں میں یہ کہوں کہ اللہ کے قبضے میں ہو. آپ نے بہت سارے لفظ سنتے ہیں آپ, ان کی معنی اور کرتے ہیں. اللہ کا ایک نام ہے قہار. ہاں آپ کو میرے خیال میں اچھا نہیں لگا. قہر. ہاں قہار کی معنی کیا ہے؟ آپ کو اچھا نہیں لگا میرے خیال میں, اس لیے کہ آپ لوگوں کو قہار وہ کرتا ہے جو ظلم کرے, آپ ایسے ہی معنی کرتے ہیں. نہیں, قہار مقہور کیے ہوئے ہر ایک کو, قہار مقہور کیے ہوئے, قبضے میں لیے ہوئے ہر ایک کو. یعنی یہ دنیا پوری اس کی مقہور ہے, قہار ہے. وہ یہ نہیں کہ وہ ظالم ہے, بلکہ یہ دنیا پوری اس کی قبضے میں, دست قدرت میں ہے. ایسا نہیں کہ ایک آن کوئی اس سے جدا ہو جائے, نہیں, ہر آن اس کے قبضے میں. تو ہر آن جب اس کے قبضے میں ہو تو ہر آن اس کے محتاج ہو. جب ہر آن اس کے محتاج ہو, ہر آن اس سے رابطے میں رکھنا ہے. اب تم بچھڑ جاؤ, تم بلد ہو جاؤ, اس قہار کو بھول جاؤ, کسی اور کے قبضے میں آ جاؤ تو تمہارا قہار شیطان ہو جائے گا, وہ تم پہ قاہر ہو جائے گا, تم مقہور اس کے ہو جائے, تم اس کے قبضے میں آ جاؤ گے. لیکن تم اللہ کے مقہور رہو تو اچھا ہے, اس لیے کہ اللہ کے قبضے میں ہو گئے. کیا ہاں کہتے ہیں کہ اپنے کے قبضے میں ہو تو اچھا ہے. ہاں کہتے کہ وہ اپنے کے قبضے میں ہو, مارے گا تو ٹھنڈی چھاؤں میں تو بٹھائے گا نا. تو اپنے کے قبضے میں ہو تو تم کو ٹھنڈی چھاؤں میں تو بٹھائے گا, تم پر نعمتیں تو نازل کرے گا, تم پہ بھلائیاں تو نازل کرے گا. تو پروردگار عالم عرض کر رہا ہوں وہ تم اس کے قبضے میں ہو, وہ تمہیں ہر آن فیڈنگ کر رہا ہے, فیض دے رہا ہے, بھلائیاں دے رہا ہے. تو ان بھلائیوں کا ایک رعایتی موسم ہے یہ ماہ رمضان, یہ شہر اللہ, اللہ کا مہینہ. ورنہ ہر مہینہ اللہ کا ہے, کوئی جگہ نہیں ہے جو اللہ کی نہیں ہو, کوئی زمانہ نہیں اللہ کا نہ ہو. مہینے کہو, دن کہو, گھڑیاں کہو, آن کہو, سب اللہ کی. درست ہے. تو پھر پروردگار عالم نے آپ کو بنایا ہے اور پروردگار عالم پہ آپ کا ایمان ہے. ایمان ہے کہ بھائی مانا کہ اس کو میں اس شرط سے مانتا ہوں. کیا؟ اس شرط سے اس کو مانتا ہوں کہ میں اس کا مطیع رہوں گا. کیا؟ خدا کو میں مانتا ہوں کہ میری بھلائیوں کا دانا وہ ہے, میرا قاہر وہ ہے, مجھ پہ قہار وہ ہے, میں اس کے قبضے میں ہوں, اور ہمیشہ میری بھلائیوں کے احکامات اس سے آتے ہیں اور ہمیشہ وہ میری بھلائی چاہتا ہے. تو میں ہمیشہ اس کے قہر, اس کا مقہور رہوں, اس کے قبضے میں رہوں, کہیں اس سے قبضے سے چھڑا نہیں جاؤں. اور جب بھی آپ اس کے قبضے میں ہوئیں گے تو عرض کر رہا ہوں کہ وہ آپ کی مدد بھی کرتا رہے گا, وہ اندرونی ضمیر کے ذریعے سے بھی مدد کرتے رہے گا, باہر کی دنیا سے جو اس کے فوج ہے پروردگار عالم کی, اس کے ذریعے سے بھی آپ کو مدد پہنچتی رہے گی, اور آپ بھلائیوں کی طرف جاتے رہو گے, برائیوں سے روکتے ہوئے, اس دنیا میں بھی اور دوسری دنیا میں بھی. صلوات پڑھے ذرا باوا سے. ایک چھوٹی سی سورہ ہے, اس کے لیے تو مفصل بحث چاہیے, لیکن اس مناسبت سے پڑھ دیتا ہوں اس کو. اس میں پروردگار ہے تو والعصر ان الانسان لفی خسر. مجھے قسم ہے زمانے کی کہ یہ انسان خسارے میں, خسارہ ہوتا ہے دھندا, دھندے میں خسارہ ہوتا ہے. یعنی لگتا ہے کہ انسان اس دنیا میں آئے دھندے میں لگا ہوا ہے, یعنی تمہارا ہر کام کسی دھندے کا ہے.
جو کام بھی کوئی کرو گے وہ تمہیں یا فائدہ پہنچائے گا یا نقصان پہنچائے گا. یعنی تم کام فائدے کا کر رہے ہو یا نقصان کا کر رہے ہو. کہتے ہو کہ یہ یہاں اس دنیا میں جو بھیجا یہ بہت اچھی دنیا ہے. دنیا بہت اچھی دنیا بہت اچھی دنیا. بہت اچھی دنیا ہے. ہمارے پاس عموماً دنیا پہ غصہ ہوتا ہے, دنیا سے ناراض ہوتے ہیں. جو چیز کہتے ہیں دنیا پہ, ہمارا ادبیات شعر دنیا پہ بہت غصہ کرتے ہیں. لیکن اگر دنیا کی معنی آپ سے پوچھی جائے تو آپ کیا بتاؤ گے؟ بتا سکتے ہو آپ دنیا کی معنی؟ میں آپ سے ایک لسٹ بولتا ہوں. دنیا زمین بری چیز ہے, اچھی چیز ہوا اچھی بری چیز ہے, پانی اچھی چیز بری چیز ہے, آسمان, اچھی چیز ستارے, سورج, فائدہ چاند, درخت, جانور, خود انسان. اس کے علاوہ اور کیا ہے دنیا؟ اب دنیا کی معنی کیا کرتے ہو؟ یہ دنیا ہے, اس میں دیکھو ہر چیز بھلی بھلی چیز ہے. آپ خود بھی بھلے ہو, لیکن اس بھلائی ہے دنیا ہے تمہارے لیے دارالامتحان ہے. یا تم سے تو بھلائیاں بھی ملے گی تم کو, برائیاں بھی ملے گی, تمہاری مرضی ہے. اب یا تم گروتھ کرو, پڑھ کے کامیاب ہو جاؤ, نہ پڑھ کے فیل ہو جاؤ, تمہاری مرضی. یہ ہے عرض کر رہا ہوں اس دنیا میں. تو لعلکم تتقون, تم تقوی کے درجے پہ پہنچ جاؤ. کہتے والعصر ان الانسان لفی خسر. خدا فرماتا ہے یہ انسان یہ بہت مشکل میں. میں نے خسارے میں کہتا ہوں مشکل میں ہے. مشکل میں یہاں پھنسو گے نا, کام ہے نا, دھندے تو مشکل ہے نا. الا الذین آمنوا, لیکن جو لوگ امن الہی میں آ جائیں, امان الہی میں آ جائیں. جب امن میں آ گئے تو اب امان میں ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. الا الذین آمنوا, لیکن جو لوگ کیا امان میں آ گئے, اللہ کے امن میں آ گئے. یعنی اللہ پہ تم نے ایمان رکھ دیا. جب اللہ پہ ایمان رکھ دیا, اللہ سے عہد رکھ دیا کہ خدا ہم تیرے بندے ہیں, اس کے علاوہ کچھ نہیں. خدا خود فرماتا ہے. پھر وہ آیت میں بعد میں پڑھتا ہوں, وہ آپ آیت. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. تم کو باقی رکھنے والا کون ہے؟ نہیں جواب دے رہے ہو. اللہ اللہ باقی تم کو باقی رکھنے والا, اللہ بنانے والا بھی وہی ہے, باقی رکھنے والا بھی ہے تو وہی ہے. یہ ہے تمہارا رب, یہ ہے تمہارا پالنہار, یہ ہے پالنا کہ تم کو باقی رکھے ہوئے. یعنی اس کی مقہور ہوتے ہوئے تم کو باقی رکھے ہوئے ہے. تم سانس لے رہے ہو, آرام لے رہے ہو, یہ سب اس کی نعمت ہے. بے شک سبحان اللہ. یہ ہے رب ہے تمہارا. بے شک. یہ ہم لوگ کو رب ہمارے لیے تربیت وغیرہ یہ وہ مربی ہم لفظ استعمال کرتے ہیں تو اس طرح روٹی کھلانے والا وہ تو اماں بھی رب ہے. پھر اماں بھی پھر رب ہے, ابا بھی رب ہے. کوئی روٹی کھلا دے, اس طرح سے جو معنی الٹی سیدھی کرتے ہیں ہمارے پاس, وہ پھر وہ جو اللہ کے لیے جچتی نہیں ہے, پھر وہ اللہ کے لیے آگے پھنس جاتے ہیں. پھر تو پروردگار عالم تم کو باقی رکھے ہوئے یہ ہے رب. سبحان اللہ. اب وہی جو تم کو بنا کے تم کو باقی رکھے ہوئے ہے, ہر آن تم اس کے قہر میں ہو, اس کے قبضے میں ہو, ہر وقت تمہارے بقا وہ رکھے ہوئے ہے. اس نے فیصلہ کیا اللہ تعبدوا الا ایاہ, اس کے علاوہ تم کسی کے سامنے نہیں جھکنا. کیا کسی کے سامنے نہیں جو نہیں جھکتے ہو یار؟ مسئلہ یہی ہے نا, مسئلہ یہی ہے کہ تم کو اپنے وجود و عزت کا خیال نہیں ہے. جب تم کو اپنے وجود و عزت کا خیال نہیں ہے تو پھر تم اپنے دشمن کے سامنے بھی جھک جاتے ہو. شیطان تمہارا عدو مبین ہے, ہاں تمہارا دشمن ہے, شیطان کے سامنے جھک جاتے ہو. اب دنیا میں دیکھو جو اللہ سے ہٹے ہیں کہاں کہاں جھکتے ہیں.
بے شک بتوں کے سامنے جھکتے ہیں، گائے کے سامنے، سورج کے سامنے، جا کہ سب اللہ نے کہا یہ سب تم سے پست ہے، تم اعلیٰ ہو. وہ تم کو اللہ نے اعلیٰ کہا، وہ بات سمجھ میں نہیں آتی تم کو. کہتا ہے اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرو، اللہ تعبدوا الا اياه، اور اس کے بعد وبالوالدین احسانا. یہ تمہارے پاس تھوڑا سا عرض کروں، آپ کے پاس تھوڑا سا توانائی ہے، طاقت آ جاتی ہے تو منٹ میں پھر بولنا شروع کرتے ہو، بوڑھے ہو، پاگل ہے، پتہ نہیں ان کو اس قسم کی زبان استعمال کرنا چاہتے ہو. جی نہیں، بالوالدین احسانا. بندگی الہی کے بعد کس کی باری آئی؟ والدین. بالوالدین احسانا. اما یبلغن عندک الکبر، خصوصاً جب تیرے سامنے وہ بوڑھے ہو جائیں. اب جب بوڑھے ہو جائیں تمہارے امتحان کا ٹائم ہے. اما عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف. ان کو اف نہیں کہنا. کس کو؟ والدین کو. کس کو؟ والدین. والدین کو اف نہ کہنا. اللہ. کیا اف؟ اف ہمارے پاس گرامر میں ایک ہوتا ہے فعل جس کو آپ کہتے ہیں ورب، ایک کہتے ہیں اسم جس کو کہتے ہیں ناؤن، نیم. ہمارے پاس ایک ہوتا ہے فعل، ایک ہوتا ہے اسم، ایک ہوتا ہے اسم فعل. ہوتا ہے اسم ہے، وہ اسم جو ہے وہ نام ہوتا ہے کسی فعل کا. یہ اف نام ہے اتزجر فعل کا. اتزجر کی معنی ہے کہ مجھے زجر ہے، مجھے تکلیف ہے. کہتے ہیں کہ یہ جب بوڑھے ہو جائے نا تمہارے ابا اماں، اب ان کو نہ کہنا اف. یعنی کیا نہیں کہنا؟ کیا نہیں کہنا؟ نہیں کہنا اف. نہ یہ نہیں کہنا کہ مجھے پیٹ میں درد ہے. اس لیے کہ تم نے اس بوڑھی اماں کو کہہ دیا میرے سر میں درد ہے تو وہ سو نہیں سکے گی. یہ ابا بوڑھے کو تو تم نے کہہ دیا میرے ٹانگ میں درد ہے تو وہ تو اٹھا کے تیری ٹانگیں دبانا شروع کر دے گا، اس کو نیند نہیں آئے گی. یعنی اپنی تکلیف کو چھپاؤ تاکہ ان کو تکلیف نہ پہنچے، اتنا ان کا خیال کرو. یہ نہیں ہے کہ اف نہ کرو. اف نہ کرو کیا مطلب؟ اپنی تکلیف ان کو ماں باپ کو نہیں بتاؤ تاکہ تمہارے اس بتانے سے ان کو اذیت ہوگی. یعنی تم برداشت کر لو، ان کو تنگ نہیں کرو. بے شک سبحان اللہ. یہ بہت بڑی مزے کی بات ہے کہ ماں باپ کے ساتھ صلوات پڑھے ذرا باپ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ولا تنہرہما، ان دونوں کو جھڑکنا بھی نہیں. وقل لہما قولا کریما، جس طرح سے ایک کریم فرد بات کرتا ہے ہمیشہ ان کے سامنے اس انداز سے پیش آیا کرو. تو تمہارے وجود گھر میں ایک متقی انسان کا پتہ جب چلے کہ تم، عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ کس طرح سے پیش آتے ہو، کہ دنیا میں سب کو پتہ چل جائے کہ یہ ایک علی کا ماننے والا، یہ اللہ کا ماننے والا، یہ حسین کا ماننے والا اپنے ماں باپ کے ساتھ کس انداز سے پیش آتا سبحان ہے. اللہ سبحان اللہ. تمہارے ایک سنت حسنہ ہونا چاہیے. یہ ہیں درجات. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا. جب وہ مومن ہو گئے تو یہ لائنیں اللہ دے کے سنے ہو، کیونکہ تم نے اطاعت اللہ کی بات کر لی تھی، ورنہ تم انا میں آتے ہو. ماں باپ کا خیال کرنا اب اللہ نے بتایا. ایک قصہ ہے، لمبا تو نہیں ہو رہا. ایک قصہ ہے، میں آپ کو سناتا ہوں کہ 3 بندے تھے. وہ سفر پہ تھے، پرانے زمانے کا قصہ ہے، پیادہ تھے. تو گرمی کا ٹائم تھا، عرب کا کی گرمی، اور بھی شدید گرمی میں انہوں نے کہا کہ اب ذرا کوئی سانس لے لیں. غار میں چلے گئے اور وہاں سستانے کے لیے، تاکہ سستا کے پھر سفر شروع کر سکیں. ایک مرتبہ وہ
अर्ज कर रहा हूँ कि एक बहुत बड़ा भारी पत्थर पहाड़ से गिरता है, इसको पता नहीं आप लोग क्या कहते हो, फारसी में उसको कहते हैं कोई ब्राह्मण या ग्लेशियर, ग्लेशियर कहते हैं कोई, हाँ, बहुत बड़ा पत्थर। वो इस तरह आया और गार का मुंह बंद हो गया। क्या हो गया? तीनों आदमी अंदर थे। ये मोबाइल का जमाना नहीं, अंदर से मोबाइल देखो अलो अलो करे कि हम गार में पड़े हुए फलाने जगह हमको निकाल लो। अब तो कोई रास्ता नहीं, कोई वायरलेस भी नहीं है, कोई राह पता ही नहीं है। ये तीन है अंदर और गार का दर जो मुंह था, दरवाजा था, ये समझो क्या वो उसके सामने वो पहाड़ आ गया। तो कुछ नहीं कर सकते, पहाड़ को तो नहीं हटा सकते, तीन आदमी क्या करेंगे। तो अब इन तीनों ने आपस से बात की कि यहाँ अल्लाह के अलावा कोई नहीं है। अब अल्लाह से बातें करो। तो कहा कि जो भलाई की है तीनों ने, वो अल्लाह को सुना के, अगर वो अल्लाह को पसंद है वो वास्ता दे के उस भलाई का खुदा से बात करो कि ये इसको जरा खोल दे। एक शख्स खड़ा हुआ, समझे सुने अभी, एक शख्स वो खड़ा हुआ, परवरदिगारा मेरे पास मजदूर काम करते थे, तो एक मजदूर ज्यादा काम करता था। मैंने शाम को जब इनको दिहाड़ी का हिसाब किया, मसलन आधा रुपया, तो उसने कहा नहीं मुझे फुल रुपया दो। कहा क्यों? कहा मैंने डबल काम किया है। कहा कि जी नहीं, आधा रुपया सबको दूंगा, तुमको भी आधा रुपया। तो उसने कहा मैं आधा नहीं लूंगा। कि नहीं लगा, नहीं ले। अब वो नाराज होके चला गया। तो कानून ये है हमारे पास, जो भाग जाता है उसका तो हिस्सा ही नहीं लगता। तो गया, मैं क्या करें उसको। लेकिन परवरदिगार मैंने दुनिया से अलग होके उसके आधे रुपये को सरमाया गुजारी कर दी, किसी काम में लगा दिया। वो चंद साल के बाद वो आधा रुपया 18 रुपये हो गए। अब वो मेरे पास चंद साल के बाद मिला तो मैंने उसको 18 रुपये दे दिए। सुभान अल्लाह। तो कहा भी ये किस चीज के हैं? कहा कि वो जो तुम चले गए थे ना आधा रुपया छोड़ के, मैंने उसका सरमाया में लगा दिया था, वो बढ़ बढ़ के 18 रुपया, वो तो ये तेरे ही है, मेरे पर कुछ नहीं इसमें। सुभान अल्लाह। अगर ये अल्लाह तुमको पसंद है तो इस पत्थर मेरे काम का इसको जरा हटा। कहते थोड़ा सा पहाड़ हिला, हवा आने लगी, सुभान अल्लाह। थोड़ा सा। दूसरा उठा का परवरदिगारा, एक खातून के साथ मेरे ताल्लुकात खराब हो गए, शैतान ने मुझ पे कब्जा कर लिया और हम दोनों गलत काम के लिए तैयार भी हो गए, खलवत और तन्हाई में भी चले गए। ऐने हम अमल अंजाम देने पे थे, एक मर्तबा तेरा खौफ मुझ पे तारी हुआ और मैं उसको छोड़ के खड़ा हो गया तौबा करके, जहाँ के लौटना बहुत दुश्वार है एक जवान के लिए। तो परवरदिगार मैं वहाँ तेरे खौफ की वजह से मैं इस अमल को छोड़ दिया। अगर ये पसंद है खुदाया करम फरमा, इस पहाड़ का दरवाज़ा जो है इसको खोल थोड़ा। कहते थोड़ा सा और भी हिला, रोशनी अंदर आई। अब तीसरे को कहा कि तुम उठो। तीसरे का परवरदिगारा मेरे माँ बाप बूढ़े थे, मैं हर रोज उनको दूध पिलाता था। मैं एक दिन बाहर गया हुआ था, देर से आया, ये मेरा इंतजार करते करते वो सो गए, तो मैं देर से दूध ले आया। तो मैं जो आया देखा ये सो रहे हैं, तो पहले ख्याल किया इनको उठाऊं, तो मैंने कहा बूढ़े हैं बेचारे, पता नहीं किस मुश्किल से इनको नींद आई होगी, तो मैं इनको नहीं उठाता हूँ। ख्याल किया कि दूध इनके सराहने रख के मैं जाके सो जाऊँ, लेकिन मैं कहा कोई बिल्ली वगैरह आ जाए, जानवर इसको ख़त्म कर दे और वो दूध से रह जाए। तो परवरदिगारा मैं उस दूध को हाथ में लेके खड़ा रहा, जब वो बेदार हुए तब मैंने उनको दूध पिलाया और फिर जाके सोया। सुभान अल्लाह। खुदा अगर तुमको ये पसंद है तो ये पहाड़ का दरवाजा खोल कर एक धमाका हुआ,
پورا پتھر بھاگ گیا. واہ 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 واہ. صلی یہ ماں باپ کے ساتھ بھلائی, کیونکہ دیکھو اللہ نے کہا قضا ربک, یہ تمہارے رب نے کا فیصلہ ہے جس کے قبضے میں تم ہو, جس میں تمہارا ایمان ہے. اللہ تعبد الا ایہ, اس کے علاوہ اس نے فوراً کہا وبالوالدین احسانا, یعنی عبادت کے بعد تمہارا بہت بڑا کام والدین سے احسان, اور ان کو اف تک نہیں کہنا ہے. میرے ساتھ ہے یا نہیں؟ اچھا, اب میں نے وہ جو سورہ پڑھی تھی والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا, ایمان لائے ہو اور تمہارے ٹھٹے مزے ہیں تمہارے. اور ایمان کے بعد میں نے کل نہیں پرسوں کہا تھا, ایمان بغیر عمل کے عقیدے کا نام نہیں ہے, بلکہ عقیدہ اور عمل دونوں ساتھ ہے ایمان. الا الذین آمنوا, جو عہد کریں کہ مانیں گے بھی اللہ کو, اس کی ہی مانیں گے. ہاں, اس کو ہی مانیں گے, اس کی ہی مانیں گے, دونوں ہے, یہ ایمان ہے. اچھا, اب جب ہو گیا پھر آگے آیت کیا کہتی ہے؟ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ, تو ایمان کے بعد عمل صالحات آ جاتا ہے. میرے ساتھ ہے یہ ختم کرنے کو بسم اللہ بسم اللہ. وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ, یہ عمل صالحات کی عجیب و غریب ایک بصیرت ہے, جو وہ بصیرت پروردگار عالم عنایت کرتا ہے. سبحان اللہ. یہاں خشک مقدسی نہیں چلتی ہے. ہو سکتا ہے اللہ کا حکم بھی ہے, نماز ہے, نماز سے بڑھ کر تو کوئی چیز نہیں ہے نا, آپ کہتے نہیں نماز بہت بڑی چیز ہے. اچھا, آپ نے وضو کیا, نماز شروع کرنے کو تھے, وہ ادھر دیکھا کنواں ہے, بچہ اس میں گر رہا ہے. اللہ کا حکم ہے تم کو نماز پڑھو, نماز کا وقت بھی ہے, چلو قضا ہونے کو ہی ہے نماز, لیکن حکم نہیں. اب تم بولو کہ یہ حکم اللہ کو چھوڑنا بھلا ہے یا نہیں. اس انداز کو سمجھنے والا عمل صالحات والے ہیں. یعنی اللہ کا حکم ہوتے ہوئے بھی اہم و مہم کہاں ہے, ان کو اختیار کیسے کریں, یہ بصیرت آنے والی ہے. سبحان اللہ. یہ بصیرت آ جائے. ابھی اپنے نماز شروع کرنے والے تھے کہ ایک مرتبہ دروازہ کھٹکا, کون ہے؟ کہ وہ قرضہ ہے میرا, واپس دے دو. وہ قرض لینے آیا ہے, تو نماز نہیں پڑھوا, یہ نہیں اپنا فلسفہ جمع کو میں اللہ کا قرضہ ادا کروں یا تو آیا ہے تیرا قرضہ ادا کروں. نہیں 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 نہیں, یہاں تم کو پہلے اس کا قرضہ ادا کرنا ہے, پھر اللہ کا قرضہ ادا کرنا ہے. تو یہ عمل الصالحات میں یہ ہے, یعنی وہ بصیرت تمہیں آ جائے کہ کس عمل کو کہاں کہاں کرنا ہے, کب اور کہاں. میرا نہیں ہے کب اور کہاں کرنا ہے. ایک کمانڈ رول ادا کرنا ہے. مثلا ایک کمانڈر جو ہوتا ہے فوج کا, اس کو پتا ہوتا ہے اپنے سپاہی کو کہ بیٹھ جا اب حملہ کر لے, کیسے, یہ وہ کمانڈنگ ہوتا ہے. ایسے اسی انداز سے تم عرض کر رہا ہوں کہ اللہ پہ ایمان آنے کے بعد وہ بصیرت بھی لے لو کہ اللہ کے کس حکم کو ابھی انجام دینا ہے, کبھی اسے انجام نہیں دینا ہے, وہ کس انداز سے انجام دینا ہے. پتہ نہیں میرے ساتھ ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. وتواصوا بالحق, وتواصوا یہاں وصیت نہیں مرنے کی, وتواصوا بالحق, رات دن حق کی ہدایتیں کرنا ہے. سبحان اللہ. کیا رات دن حق کی. تو جب ایمان آ گیا تو وہ اب متقی بنے ہو, تو عمل الصالحات بھی تمہیں کرنے ہیں. پھر کیا وتواصوا بالحق, تم ایک لاؤڈ بنے ہوئے ہو اللہ کے. توجہ نہیں, حق کے بعد جو بھی انسان ہے وہ ملے, اس کو تم حق کی باتیں سنانا ہے, ہدایتیں کرنا ہے, کہیں روکنا ہے, کہیں کمل کی دعوت دینا ہے, کسی برائی سے روکنا ہے. یہ تمہارا رات دن کام یہ ہو. ہمارے پاس کیا ہوتا ہے, ہم پگڑیاں اچھالنا ہمیں آتا ہے, داڑیاں نوچنا ہمیں آتا ہے. کوئی برائی دیکھ لی تو اس کی داڑھی نوچ لو, خور کرو, ذلیل کرو اس کو.
حال کہ اگر میری برائی تم نے دیکھی ہے، اگر تم مجھے بتا دیتے تو یہ ہو جاتی ہدایت، دوسرے کو بتا دیا یہ ہو گئی غیبت. تو غیبت اچھی چیز ہے، ہدایت اچھی چیز ہے. یہ دیکھو المؤمن قیس، مومن موقع شناس ہوتا ہے، مومن موقع شناس ہوتا ہے، موقع دیکھتا ہے میں کیا کروں اس میں، کہ میں اس کی بھلائی چاہتا ہوں یا اس کی برائی چاہتا ہوں. تو میں اگر اس کو ہدایت اور برائیوں سے روک لوں اور بھلائیوں کی طرف لے آؤں تو یہ اچھا، بہت اچھا کام کیا ہے. لیکن میں نے اگر اپنے خود کو خراب کیا اور اس کو عرض کا ڈھنڈورا پیٹ کے اس کو ذلیل کیا ہے. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، کیا؟ اور صبر اور برداشت. صبر یعنی برداشت کی تلقین کرنا ہے. مثلا نبی کوئی کہتا ہے میں نماز پڑھتا ہوں، مشکل ہے میرے پاس. کیا مشکل ہے؟ یہ تمہارا کام ہے، تمہیں یہ زحمت کے بعد نتیجے تمہیں کیا ملنے ہیں. جس طرح سے تم کیسے بچے کو آپ کو انجیکشن رو رہا ہے کہ نہیں تمہارا بخار چھوڑ جائے گا، درد ختم ہو جائے گا اس انجیکشن میں، اسی طرح سے بچوں کی طرح تم باتیں کرو. صبر کی تلقین کرو، بھلائی کی تلقین، تو بہت اچھے بن جاؤ. بس ماہ مبارک رمضان، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم، تم ایک متقی بن جاؤ. کیسے متقی بن جاؤ؟ موقع شناس بھی بن جاؤ، بھلائیوں کی دعوت دینے والے بھی بن جاؤ، اور دوسروں کو صبر کی تلقین کرنے والے، صبر کی اندر یعنی بھلائیوں کی زحمتیں برداشت کرنے والا. صبر کی تلقین نہیں کہ ظلم برداشت کر کے خاموش رہنے والا، نہیں. صبر یعنی بھلائیوں کی زحمتیں برداشت کرے، بھلائیوں کو انجام دینا. سبحان اللہ. توجہ. تو یہ ہے، عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں. تو آپ یہ مہینہ ہے، اس میں یتیموں کا خیال کرنا ہے، رحم جو اپنے قریبی عزیز ہے ان کا خیال کرنا ہے، بزرگوں کا احترام کرنا ہے، یتیموں پہ دست شفقت ہے، بچوں سے ویسے ہی عادت بنا لو. بچوں سے بےہودگی باتیں نہیں کرو. آپ گالی دو گے بچہ گالی دے گا، آپ اس کو آپ کرو گے تو وہ آپ سے پڑھے گا، تو کہو گے وہ تو کرے گا. جس طرح سے آپ بات کرو گے وہ ویسے ہی سیکھے گا. اگر بچے سے وہ بیٹا آپ یہ تشریف لائے ادھر، اگر ایسے کہے تو بچہ آپ سے کہے گا بابا آپ تشریف لائے ادھر. لیکن اب وہ ادھر آ تو وہ کل پڑے گا ابا ادھر آ، وہ اسی طرح سے بات کرے گا. پھر آپ کو برا لگے گا میرا بیٹا وہ بدتمیزی کرتا ہے. بدتمیز آپ خود ہے. بہرحال عرض کر رہا ہوں میں یہ مہینہ ہے، میں آپ حضرات کا یعنی امامیہ آرگنائزیشن حیدرآباد ریجن کا اور برادر ابرو صاحب کا، برادر قریشی صاحب کا، کہ جنہوں نے یہ زحمت کر کے یہ سسٹم پہ چلایا ہے، اور دوسرے جو ہمارے سامعین ہیں ان کو میں نے زحمت دی ہے، سب کا میں شکر گزار ہوں. پروردگار عالم ہم پہ اپنی نعمت نازل فرمائے، اس ماہ مبارک کے فیض حاصل کرنے سے ہمیں توفیق عنایت فرمائے، اور ساتھ میں ہمارے مومنین جو سامعین یا دوست جو ہے کارکنان ہیں ان کے مرحومین ہیں، خدا ان کی مغفرت فرمائے. خدا ہم کو ہمیشہ اپنے مرحومین کی مغفرت کے لیے سامان مہیا کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. کہا کہ وہ کسی کی ماں جو تھی وہ ناراض گئی بیٹے سے. کسی عالم سے پوچھا کہ وہ اماں مجھ سے ناراض تھی، تو کہا اس کو راضی کرو. کہ وہ تو مر گئی، کہ مرنے کے بعد راضی کرو اس کو. تو وہ مرنے کے بعد کیسے راضی کرو؟ اس کے مغفرت کے اسباب فراہم کرو، اس کے کوتاہی جو ادھر گزر کیا اس سے تم کرو، وہ راضی ہو جائے گی تم سے. یعنی مرنے کے بعد بھی اماں سے راضی کرو. یعنی اس انداز سے ہے. پروردگار عالم ہمیں توفیق دے اور ہمیں اپنے خود مرحومین کی یاد کرنے. ایک سورہ فاتحہ شہداء اسلام اور جو مظلومین شہید ہیں ان کے لیے، جو مرحومین آپ لوگوں کے ہیں یا ہمارے کارکن امامیہ آرگنائزیشن حیدرآباد ریجن کے جو مرحومین ہیں ان کے لیے ایک فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
اور محمد و آل محمد صلوات اللهم